گے، آج ان کے ساتھ چلو گے، کل وہ قیامت کے دن تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. And third reason, we come to these mahafil to strengthen our iman with the remembrance of such people. ایسے جو لوگ ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کا ذکر سن کے، ان کی زندگیوں کے بارے میں جان کے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کا جذبہ عطا فرماتا ہے. And fourth reason, we come to these mahafil, we remember them. Allah subhanahu wa ta'ala negates our sins, forgives our sins. ہم ان محافل میں آتے ہیں، ان اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں. اللہ اس ذکر کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے. And we have Imam Shafi, people like Imam Shafi rahimahullah, Allahu Akbar, man of such caliber, who is being followed by more than 1/3 of this ummah. ایک تہائی مسلمانوں سے زیادہ امت اس وقت حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کو اپنا امام اور قائد مانتی ہے. اتنا بڑا امام. And this imam is the student of the student of امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. سبحان اللہ. ہمارے جو امام ابو حنیفہ ہیں ان کے شاگرد امام محمد شیبانی رحمہ اللہ تعالی عنہ کے شاگرد امام شافعی رحمہ اللہ تعالی. سبحان اللہ. یہ امام کیا کہتا ہے on the day of judgment, if Allah subhanahu wa ta'ala asks me, O Shafi'i rahimahullah ta'ala, what have you bought for me? میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ Imam Shafi'i says, I will proudly say, O Allah subhanahu wa ta'ala, yes, you blessed me with knowledge. Yes, you blessed me with understanding of your religion. You gave me everything, respect, ittiba, itaat, everything. But I do not offer anything. I do not present anything. What I have to present is the love of your beloved Ahl Bayt. Subhanallah. اے اللہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں ان کی محبت تیری بارگاہ میں میں پیش کرتا ہوں. Subhanallah. And he says, I have complete faith and trust and believe that on the day of judgment, by this answer Allah subhanahu wa ta'ala will forgive my own sins. اس جواب کے ذریعہ سے اور اہل بیت کی محبت کے تصدق میں اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. Fifth reason we come to this mahafil is that we should learn lessons from the life of such people. اگر کوئی سبق حاصل نہ کریں، کوئی درس حاصل نہ کریں تو یہ ایک طرح کی بے مقصد سی مصروفیت ہو جاتی ہے. تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. We act upon what we hear, what we listen, what we read, what we learn. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کتنے اسباب ملتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہے جو امام حسین نے ہمیں سکھا دیا. جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. Fight in the path of Allah with your life, with your wealth. Sacrifice everything for His pleasure. And when you do that, when you sacrifice everything for His pleasure, seeking His happiness, Allah subhanahu wa ta'ala will do everything to seek your pleasure. جب تم اس کی رضا حاصل کرو گے اللہ تعالیٰ ہر کام تمہاری رضا کے مطابق کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی افضل الانبیاء
سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی، یہ ماہ محرم الحرام ہے اور یہ ماہ محرم جب بھی آتا ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں واقع کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور اہل بیت اطہار کا ذکر خیر ہر مومن کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے. مسجدوں میں، سینٹرز میں، مدارس میں، مختلف مقامات پر اہل ایمان جمع ہوتے ہیں اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں. کوئی سنی مسجد آپ نے ایسی دیکھی ہے؟ اہل سنت کی مسجد ہو، محرم کا مہینہ آئے اور اہل بیت اطہار کی یاد میں جلسہ نہ ہو، محفل نہ ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں. ہاں، کچھ لوگ ہیں کہ ماہ محرم آتا ہے، گزر جاتا ہے، ان کے ہاں کوئی جلسہ، کوئی پروگرام نہیں ہوتا، کوئی اس حوالے سے گیدرنگ نہیں ہوتی. کچھ لوگ ہیں. مگر اہل سنت و جماعت الحمدللہ ہمارے ایمان کا تقاضا پورا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ آل مصطفیٰ اہل بیت اطہار کا ذکر خیر ہم نہ کریں. اور یہ کیوں نہ ہو کہ ان سے محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی محبت پہ زندہ رکھے، اسی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیسے کہ برخوردار مولانا طاہر صاحب ابھی بیان کر رہے تھے کہ اہل بیت کا ذکر تو کرتے ہیں مگر کیا ہے کہ انہوں نے اہل بیت میں سے چند افراد کو چن لیا ہے. بس وہی اہل بیت ہے، باقی سب اہل بیت کو انہوں نے اہل بیت میں سے ویسے ہی نکال دیا. جی یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے اہل بیت سے محبت کا کہ اہل بیت کے بعض افراد کو انہوں نے اپنی مرضی سے خود چن لیا. 12 آدمی چن لیے، سارے ہزاروں لاکھوں اہل بیت میں سے انہوں نے صرف 12 آدمی چن کے الگ کر لیے، بس ان سے محبت کر لی. باقی سب کو انہوں نے چھوڑ ہی دیا، الگ کر دیا. یہ کوئی اہل بیت سے محبت نہیں ہے. یہ اہل سنت و جماعت ہے جو اہل بیت کے بچے بچے سے پیار کرتے ہیں. اور ہمارے امام نے کہا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں کہ نہیں؟ بے شک
انہوں نے اہل بیت میں سے ان کو نکال دیا. ان کو اہل بیت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی آپ کی اہل بیت ہیں کہ انہوں نے ایک بیٹی کو مان لیا, باقی کا ویسے ہی انکار کر دیا. جی یہ اہل بیت کے ماننے کا طریقہ ہے. میں نے آیت واقعہ پڑھی ہے قرآن پاک کی. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما یرید اللہ, اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے. انما حرف حصر ہے. اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے. اور اللہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ چاہے اور وہ چیز نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ چاہتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ, اے اہل بیت رسول تم سے ہر برائی کو دور فرما دے, تم سے ہر گناہ کو, ہر عیب کو, ہر خرابی کو دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور تمہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. ایسا پاک کرے, یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. آپ علماء کرام سنتے رہتے ہیں, اس چیز کو ہم ہر مرتبہ دہراتے ہیں, اس لیسن کو بار بار یاد کرتے ہیں, آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ یہ باتیں ہمیں بھول نہ جائیں کہ یہ آیا مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے نازل فرمائی. حضور کی ازواج کے لیے یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی. دیکھیے قرآن پاک میں فرمائے کہ اس آیا واقعہ کے پہلے کیا تذکرہ ہو رہا ہے, کیا گفتگو جاری ہے, اور پھر اسی روشنی میں خدا تعالیٰ نے یہ آیا واقعہ ارشاد فرمائی ہے. 22واں سپارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. 22واں سپارہ بالکل آغاز ہو رہا ہے یہاں سے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, پیچھے شروع ہوا یا ایھا النبی, اے نبی پاک کل ازواجک, اپنی بیویوں سے فرما دے, یعنی بات ہی پیچھے بیویوں کی ہو رہی ہے. اور فرمایا یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ, اگر کوئی تم میں سے غلطی کرے, یضاعف لها العذاب ضعفین, تو اس کی پکڑ بھی دگنی ہوگی, کیونکہ تم اہل بیت ہو تو تمہاری پکڑ بھی دگنی ہوگی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ اللہ پر آسان ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا, اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے, اطاعت کرے, اتباع کرے اور نیک عمل کرے, نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, اس کو ثواب بھی دوہرا دیا جائے گا, اس کو اجر بھی ڈبل دیا جائے گا. ایک تو اس نیک عمل کے کرنے کا ثواب دیا جائے گا, اور ایک اس بات کا ثواب دیا جائے گا کہ تم نے وہ نیکی کر کے اہل بیت کی شان کو بڑھا دیا ہے. وہ اہل بیت میں سے اور عیب کرے, برائی کرے تو اس کو گناہ بھی ڈبل ہوگا. ایک تو گناہ کرنے کی سزا ہوئی, اور ایک تم نے اہل بیت کے خاندان کو دھبا لگایا. تم نے اہل بیت پاک کی شان کو گھٹایا ہے, اس ذریعے سے لوگوں کی نظروں میں ان کے مقام کو نیچے کیا ہے, اس لیے اس چیز کا بھی تمہیں گناہ دیا جائے گا. جی ہو سید اور برائی کرے تو اس کو گناہ بھی ڈبل ہوگا. ایک اس نے گناہ کیا ہے, دوسرا اس نے نسبت سادات کی توہین کی ہے. ایک اس نے اس نسبت کو لوگوں کی نظروں میں نیچا کیا ہے, اس بات کا بھی اسے گناہ ہوگا. اور ہو سید اور دین پر جان قربان کرے تو اس کا مقام دوسرے شہیدوں سے بھی بلند والا ہے.
جی ایک تو اس نے جام شہادت کو نوش کیا ہے اور دوسرا اس نے شان سادات کو اونچا کر دیا. لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہوتی ہے اہل بیت، ان کو کہتے ہیں اہل بیت. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ارشاد فرمایا اور آگے پھر فرمایا یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، دنیا کی کوئی عورت تمہاری شان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کہ تم ازواج مصطفیٰ ہو، تم رسول کی بیویاں ہو، اس لیے تمہارا مقام ساری عورتوں سے بلند و بالا ہے. ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اس میں بڑی باتیں ہیں کہنے کے لیے لیکن ہمارا موضوع نہیں ہے، آگے چلتے ہیں. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں ٹھہرو، اپنے گھر میں ٹھہرو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور پہلے زمانے کی جاہلیت والی بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو. جیسے عورتیں پہلے اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں اپنے آپ کو بنا سنوار کے باہر نکلتی تھی، اس طرح باہر نہ نکلو. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو بتانے کے لیے کچھ لوگ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تو گھر میں رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا. تو وہ میدان جنگ میں چلی گئی، بصرہ پہنچ گئی، مدینہ شریف کو چھوڑ کر بصرہ چلی گئی، اللہ کے حکم کی مخالفت کی. تو میں اس کی ذرا وضاحت کر دوں. میں اپنے موضوع کی طرف جا رہا تھا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اپنے گھر میں ٹھہرو اور بے پردگی کرتے ہوئے باہر نہ نکلو. یہ معنی ہے گھر میں ٹھہرنے کا کہ پردہ اختیار کرو. اور جیسے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بن سمر کے باہر نکلتی تھی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتی تھی، ایسا تم مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرمایا. جی تو کیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے میں نہیں نکلی؟ کوئی ان سے ایسا معاملہ ہوا ہے کہ جو معاذ اللہ شریعت کا جو حکم پردہ ہے اس کے خلاف ہو؟ جی پردے میں گئی ہے اور بغیر محرم کے نہیں گئی ہے، محرم ساتھ گیا. سبحان اللہ. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے کیا لگتے ہیں پتہ ہے نا آپ کو؟ ان کے بھانجے لگتے ہیں. سبحان اللہ. وہ آپ کے ساتھ تھے کہ نہیں تھے؟ عبداللہ بن زبیر آپ کے ساتھ، آپ کے بھانجے حضرت اسماء بنت صدیق اکبر کے وہ بیٹے ہیں. تو وہ ساتھ ہیں، محرم کے ساتھ نکلی ہے. سبحان اللہ. اور عورت محرم کے ساتھ سفر کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے اور پردہ کے ساتھ نکلی ہے. سبحان اللہ. تو کون سے حکم کی مخالفت آئی جس کی وجہ سے تمہیں اعتراض کر رہے؟ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات دو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ سارے جمع مؤنث غائب کے صیغے جتنے اطیعنا اللہ، آتینا الزکاۃ، اقمنا الصلاۃ، لا تبرجنا، وقرنا، وقلنا، فلا تخضعنا، ان اتقیتن، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے جمع مؤنث غائب کے صیغے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. یہ عورتوں کے لیے ہیں کہ نہیں؟ یہ سارے صیغے عورتوں کے لیے ہیں، یعنی نبی کی بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیتیں نازل فرمائی. سبحان اللہ. تو انہی کے لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت نبی، اللہ تعالیٰ تم سے ہر گناہ کو دور فرمانا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسا پاک کرنا چاہتا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. تو یہ آیا مبارکہ حضور کی ازواج کے لیے نازل، تو لہٰذا حضور کی ازواج بھی اہل بیت رسول ہیں.
سرکار کی ازواج اہل بیت رسول ہیں. جو ان کو اہل بیت میں ہی شامل نہیں مانتا ہے اس نے کیا مانا ہے اہل بیت کو؟ اس نے اہل بیت کے ایک حصے کو ویسے ہی خارج کر دیا. اور بدبختی آج ہمارے اہل سنت کہلانے والے بھی ایسے مولوی ہیں جو اس آیہ مبارکہ کو حضور کی بیویوں کے لیے ماننے کے لیے تیار ہیں. اور نئی نئی ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں, نئی نئی ان کی باتیں آ رہی ہیں, اور اہل سنت کے عقیدے کو لوگ خراب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. بہرحال یہ آیہ مبارکہ اس پر ایک سوال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے پیچھے تو مؤنث کے صیغے تھے مگر یہاں تو اللہ نے مذکر کے صیغے بولے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ عَنْكُمْ, یہ مذکر کا صیغہ ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے. تو یہاں تو مذکر کے صیغے آئے ہیں. تو مذکر کے صیغے تب بنتے ہیں کہ جب اس میں امام حسن ہو, امام حسین ہو, مولا علی ہو, یہ سارے مذکر ہیں. یہ آیت مذکرین کے لیے ہے, ذکور کے لیے ہے, اناس کے لیے نہیں ہے. تو سنیے, اہل بیت لفظ خود مذکر ہے. لفظ اہل بیت مذکر ہے, اور جب یہ لفظ بولا جائے چاہے عورت کے لیے ہی ہو تو صیغے وہاں مؤنث کے ہی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جناب حضرت سارہ, جبریل آئے, اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا کہ تمہیں مبارک ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دینے والا ہے, تمہیں اسحاق علیہ السلام عطا کیے جانے والے ہیں. انہوں نے تعجب کیا کہ اس بڑھاپے کی عمر میں, جب میری عمر 80 برس کے قریب ہو گئی ہے, اب اس بڑھاپے میں میرے بال جب سفید ہو گئے ہیں تو اس بوڑھی عورت سے بچہ پیدا ہوگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبریل کیا ارشاد فرماتے ہیں 12واں سپارہ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. تعجب ہے تو تعجب کرتی ہے اے عورت, من امر اللہ, اللہ کے حکم سے, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم, تم پر اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو اے اہل بیت مصطفی, اے اہل بیت رسول. اللہ نے حضرت سارہ کو, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہہ کر پکارا اور جمع مذکر کا صیغہ استعمال کرا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں سورہ طٰہٰ کے شروع میں پہلے رکوع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہا اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا. اذ قال, آپ فرما رہے موسیٰ علیہ السلام لأہلہ, اپنے اہل بیت سے کیا کہہ رہے ہیں, کثوا, ٹھہرو یہاں ٹھہرو, انی آنست نارا, مجھے وہاں آگ نظر آ رہی ہے, میں آگ لینے جا رہا ہوں, ابھی آگ لے کر آتا ہوں. کثوا, ٹھہرو. یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ بے شک یہ صیغہ جمع مذکر کا ہے, مذکر کا صیغہ ہے, لیکن عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس لیے کہ لفظ اہل بیت ذکر کیا گیا. تو ان لفظوں سے لوگوں کو دھوکہ دے کر تم حضور کی ازواج کو اہل بیت سے نکال کر لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ سارا قرآن ہماری ہدایت کے لیے کھلا ہوا. یاد یہ رکھنا چاہیے کہ اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں. اہل بیت کی, حضور کے اہل بیت 3 طرح کے ہیں. ایک ہے اہل بیت زوجیت, یہ باتیں سننے والی ہیں. ایک ہے اہل بیت زوجیت, دوسرے ہیں اہل بیت ذریت, اور تیسرے ہیں اہل بیت مودت. اہل بیت مودت پہلے تھے اہل بیت زوجیت کہ
نکاح کے ذریعے حضور کے اہل بیت بننے والے، سبحان اللہ، وہ ہیں حضور کی بیویاں، وہ ہیں اہل بیت، اہل بیت زوجیت، یہ بھی اہل بیت ہیں، ہم ان کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی جتنی ازواج مطہرات ہیں سب کی ہم تعظیم کرتے ہیں، ان کے جب ایام آتے ہیں تو ان کے ایام مناتے ہیں۔ اور یہ ایک ٹولہ ہے، مجھے مولانا صاحب نے منع کیا تھا کہ آپ محبت کی باتیں کریں، تو میں محبت کی ہی باتیں انشاءاللہ کرتا ہوں، اور وہ اختلافی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہ رہا۔ تو یہ ہے اہل بیت زوجیت، ان کی بھی محبت اور ان کا بھی احترام ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور دوسرے ہیں اہل بیت ذریت، جو حضور کی اولاد ہیں، وہ ذریت کے ذریعے حضور کے اہل بیت ہیں، یعنی اولاد ہونے کا رشتہ حضور سے ان کو حاصل ہے، اس لیے وہ بھی اہل بیت ہیں، اور وہ قیامت تک پھیلے ہوئے ہیں۔ جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، امام حسن کی اولاد سے، امام حسین کی اولاد سے، اگرچہ اہل بیت اس سے بھی زیادہ ہے، جی اہل بیت